بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 کا ایک جز ہے، جس میں رب کائنات یہ حقیقت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم احسان کرو گے، اچھے کام کرو گے، تو اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم احسان سے ہٹ کے کوئی اور انداز اختیار کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہاری ہی ذات کو ہوگا. اگر ہم اپنے معاشرے پہ ذرا غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی حیوان پہ احسان کرتے ہیں تو وہ حیوان ہمارا احسان مند بن جاتا ہے. اگر کسی بلی کی کمر پہ ہم پیار سے ہاتھ پھیریں تو وہ بلی بھی ہمیں تشکر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اگر ہم کسی کتے کو دودھ کے چند گھونٹ پلا دیں، روٹی کا ایک لقمہ کھلا دیں، گوشت کا ایک ٹکڑا دے دیں تو کتا بھی ہمیں تشکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے اور احسان مند بن کر ہمیں پیار اور محبت سے دیکھتا ہے. اسی طرح تمام جانور، وہ گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، جس حیوان کے ساتھ بھی ہم احسان کریں گے تو وہ حیوان احسان مند بن کر تشکر کی نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارا احسان مند بن جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ انسان پہ احسان کرتا ہے تو بسا اوقات یہ انسان جس پہ احسان کیا گیا، بجائے احسان مند بننے کے، بجائے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے، بجائے اس کا ممنون ہونے کے، اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے. احسان کے جواب میں بدسلوکی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس لیے انسان ایسے لوگوں کے رویہ سے تنگ آ کر دوسروں پہ احسان کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. جبکہ انسان پہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی بے انتہا لا تعداد نعمتوں اور احسانات کو حاصل کرنے کے بعد اسی کے انعامات میں سے، اسی کے احسانات میں سے کچھ لے کے دوسروں پہ احسان کرتا ہے اور دوسروں سے یہ امید وابستہ کرتا ہے
کہ وہ احسان کے جواب میں احسان مند بن کے رہیں، اور اگر کوئی انسان ہمارے احسان کے جواب میں احسان مند نہیں بنتا تو ہم اس پہ احسان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کے تو ہم پہ بے شمار احسانات ہیں، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی اس قدر اور بے انتہا نعمتوں اور احسانات کے حصول کے باوجود بھی ہم اللہ کے احسان مند نہیں بنتے، لیکن دوسروں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس انسان پہ ہم نے احسان کیا ہے وہ ہمارا غلام بن جائے، ہمارا احسان مند بن جائے، لیکن اللہ کے احسانات اور انعامات کو لے کے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اسے راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے، اس کے عطا کردہ دین کو اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے ہی تقاضا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ کا تمہیں یہ حکم ہے کہ عدل سے کام لو اور احسان سے کام لو۔ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اور احسان کا جواب بھی احسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، آپ بھی اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھا انداز اختیار کریں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور یہی چیز انسانی معاشرے کا ایک امتیاز ہے۔ اگر انسانی معاشرہ میں احسان نہ رہے تو یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، انسانی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اور جب کسی انسانی معاشرے میں احسان کے ساتھ ساتھ احسان مندی کے جذبات بھی پیدا ہو جائیں تو اس سے معاشرے کا حسن اور بڑھ جاتا ہے، انسانی معاشرہ اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کسی انسانی معاشرے میں احسان مندی بھی نہ رہے، احسان بھی نہ رہے، تو وہ معاشرہ انسانوں کا نہیں ہو سکتا، کسی اور مخلوق کا ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرہ حسین نہیں ہو سکتا، بدنما بدصورت ہو سکتا ہے۔ یہ احسان انسانی معاشرے کا ایک امتیاز بھی ہے، اس کی خصوصیت بھی ہے۔ اور جب کسی انسانی معاشرے میں یہ خوبی، یہ وصف پیدا ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے۔ اگر ہر انسان دوسرے پہ احسان کرنے کی جستجو کرے اور دوسرے کے احسان کے جواب میں احسان مند بن کے رہے تو پھر کبھی بھی کسی گھرانے میں کوئی تلخی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، کبھی انسان کا دل بے سکون نہ ہو، اسے سکون بھی ملے، دل مطمئن بھی ہو، ہر گھرانہ پرسکون بھی ہو۔ اگر داماد اور سسر ایک دوسرے کے احسان کو سمجھتے ہوئے اس کے احسان مند رہیں تو کبھی بھی اختلافات جنم نہ لیں۔ اگر داماد یہ سمجھے کہ میرے سسر کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی بیٹی، اپنی عزت میرے حوالے کر دی، اور جو شخص اپنی عزت کسی دوسرے کے حوالے کر دے، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا۔ اگر داماد اپنے سسر کے اس احسان کو ذہن میں رکھے، اسے اہمیت دے، تو کبھی بھی داماد کی زبان سے اپنے سسر کے خلاف کوئی بات نہیں نکلے گی۔ اگر سسر بھی یہ سمجھے کہ میں نے اپنے داماد کو اپنی عزت دی ہے، یہ میری عزت کا محافظ ہے، میری بیٹی کے نام نفقے کا ذمہ دار ہے،
میری بیٹی کے اخراجات کو برداشت کر رہا ہے، تو وہ بھی کبھی اپنے داماد کے بارے میں کبھی زبان پہ کبھی ذہن میں غلط بات نہیں لائے گا۔ اگر گھر کے اندر ساس اور بہو ایک دوسرے کے احسانات کو سمجھیں، اگر بہو اپنی ساس کے احسان کو سمجھے کہ ان لوگوں کا مجھ پہ احسان ہے کہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، مجھے اپنے گھر کی ملکہ بنایا، مجھے اپنے گھر میں اختیارات دیے، میں ان کے بیٹے کی خوشیاں پوری کرتی ہوں، یہ میری خوشیاں پوری کرتے ہیں، تو کبھی بھی اس بہو کے دل میں ساس کے بارے میں کوئی غلط جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ساس بھی یہ سمجھے کہ میری بہو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہے، اس گھر کو جہاں 20-25 سال کی زندگی گزاری ہے، جس کے در و دیوار سے محبت ہے، یہ اس اپنے پیارے سے گھر کو میرے بیٹی خوشی کے لیے چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ہمارے پاس چلی آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کے صرف میرے بیٹے کی خوشی کے لیے، میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے گھر میں آئی ہیں، تو کبھی بھی اس ساس کے دل میں بہو کے بارے میں غلط جذبات نہیں آئیں گے۔ اگر بہو ساس کے بارے میں اور ساس بہو کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھیں، ایک دوسرے کے احسان مند رہیں، تو کبھی کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو ساس اور بہو کا۔ اسی طرح اگر اولاد اور والدین ایک دوسرے کے احسان کو سمجھیں، تو کبھی ماں باپ کو شکوہ نہ ہو کہ اولاد نافرمان ہے، اور نہ کبھی اولاد کو شکوہ ہو کہ ماں باپ ہم پر زیادتی کرتے ہیں۔ اگر اولاد یہ سمجھے کہ میرے والدین کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، اس دنیا میں میرا وجود میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے، اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، اور جس دنیا میں آنے کے بعد میری زندگی اور میری بقا میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے ماں باپ مجھے نہ سنبھالتے تو میں شاید اس دنیا میں چند دن بھی زندہ نہ رہتا، اور آج اگر مجھے کوئی اعلیٰ منصب ملا ہے، میں کسی عہدے پہ فائز ہوں، اگر آج دنیا میں میری عزت ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے ماں باپ میری تعلیم پر توجہ نہ دیتے، میری تربیت کا خیال نہ رکھتے، مجھے پروان نہ چڑھاتے، تو پھر شاید آج جس منصب پر جس مقام پر میں ہوں مجھے حاصل نہ ہوتا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، جہاں اللہ کا فضل و کرم ہے، وہاں میرے ماں باپ کی محنت ہے۔ اس لیے اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جو بھی کر لوں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور ادھر ماں باپ بھی یہ سمجھیں کہ یہ اولاد ہمارے جگر کا گوشہ ہے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، تو کبھی بھی ماں باپ اولاد کے بارے میں غلط سوچ نہیں سوچیں گے۔ بیان ہی اس معاشرے میں اگر مالک اور ملازم ایک دوسرے کے احسان کو ملحوظ رکھیں اور اس کے احسان مند رہیں، تو کبھی بھی معاشرے میں خرابیاں پیدا نہ ہوں، کبھی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اگر ملازم یہ سمجھے کہ میرے مالک کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، انہیں مزدوری نہیں ملتی ہے، ان کے کئی دن فاقوں سے گزرتے ہیں، میرے مالک کا مجھ پہ یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے ہاں ملازمت دی، مجھے نوکری کرنے کے لیے اور ملازمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اگر میرا مالک مجھے یہ موقع نہ دیتا تو شاید میرے بچے بھی بھوکے سوتے، میرے بچوں کی فیس ادا نہ ہو سکتی، میرے بچے بھی
यूनिफॉर्म से महरूम रहते, मेरे बच्चे खुशियां पूरी ना होती। ये मेरे मालिक की वजह से है कि उसने मुझे ये मौका फराहम किया और ये मालिक मेरे साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, तो यकीनन ऐसा मुलाजिम अपने मालिक का फर्माबरदार होगा, खैर ख्वाह होगा। और अगर मालिक भी सोचे कि मेरा ये मुलाजिम मेरी इज्जत करता है, मेरे काम करता है, तजारत मेरा हाथ बटाता है, मेरे घर का मुहाफिज है, मेरी इज्जत का मुहाफिज है, कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे नुकसान हो, बल्कि ऐसे काम करता है जिससे मुझे फायदा पहुंचे, तो फिर वो अपने मुलाजिम के इस एहसान को मलहूज रखते हुए सिर्फ उसकी तनख्वाह नहीं बल्कि उसकी तमाम हाजात में भी निगाह रखता है। किसकी कौन कौन सी जरूरियात, क्या इसके खराजात तनख्वाह से बढ़ के तो नहीं, क्या बीमारी की वजह से, शादी की बना पे इसे कोई जरूरत तो नहीं है, और ये सब कुछ देखकर अपने मुलाजिम की जरूरियात पूरी करता है। तनख्वाह से हटके उसकी बीमारी के खराजात को बर्दाश्त करता है, शादी खुशी गमी के खराजात को बर्दाश्त करता है। तो क्या अगर वो मालिक इस तरह के जज्बात रखे तो ऐसे इदारे में कभी मालिक और मुलाजिम के दरमियान को झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा। इसी तरह अगर एक मिल का मालिक और उस मिल का मजदूर एक दूसरे के एहसानात को अपने सामने रखें तो कभी भी हड़ताल की नौबत ना आए, मिल बंद होने की नौबत ना आए, जुलूस ना निकले। अगर मजदूर ये समझता है कि मेरे मिल मालिक का मुझ पे ये एहसान है कि उसने मुझे यहां मजदूरी का मौका मुहैया किया, अगर मुझे यहां मजदूरी के लिए मुझे नौकरी ना देता, मुझे मौका मुयसर ना करता, तो मेरे बच्चे भी भूखे सोते, उन्हें भी खुराक ना मिलती। और मिल का मालिक भी अपने मुकाम पे ये सोचे कि अगर ये मजदूर मेरी मिल में काम ना करते, मेरी मिल में काम कैसे चलता, मिल बंद हो जाती। मिल चल रही है इन मुलाजमीन और मजदूरों की बिना पे। आज मेरे पास दौलत है, माल है, अगरचे मेरी अपनी सलाहियतें जरूर हैं, लेकिन इन मजदूरों के तावन के बगैर मैं इस मुकाम पे ना पहुंच सकता, मेरी मिल कामयाब ना हो सकती थी। तो इन मजदूरों का भी मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा दखल है और उनके इस एहसान को याद रखते हुए मजदूरों का ख्याल रखता है, उनकी हाजात को पूरी करता है। तो फिर कभी भी नहीं होगा कि ऐसी मिल में कभी हड़ताल हो, कभी मुजाहरे हो, मालिक के खिलाफ नाराबाजी हो। तो जब हर शख्स दूसरे के एहसान को याद रखे और उसका एहसान मंद बन के रहे तो कभी भी माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। अगर उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे के एहसान को समझें, शागिर्द ये समझे कि मेरे उस्ताद का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, मैं जाहिल था, लाइलम था, मेरे उस्ताद ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, मैंने इल्म हासिल किया और मैं माशरे में आला मुकाम पे फायज हुआ, मेरे उस्ताद का मुझ पे बड़ा एहसान है। उस्ताद ये समझे कि मेरा शागिर्द मेरी इज्जत करता है, एहतराम करता है, मेरी खिदमत करता है, मैंने अपना फरीज़ा तो अदा किया, लेकिन ये मेरा शागिर्द भी बड़ा ही अच्छा है, मेरा खादिम भी है, मेरी इज्जत भी करता है, मुझसे प्यार भी करता है। तो कभी भी उस्ताद और शागिर्द के दिल में एक दूसरे के बारे में ऐसे जज्बात न आए। और जब मुआशरे के तमाम अफराद एक दूसरे के एहसान को समझें और उसके एहसान मंद बन के रहें तो कभी मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, खराबी पैदा ना हो। आज हमारे मुआशरे में बिगाड़ का एक बुनियादी सबब यह है कि हम एहसान करते नहीं हैं, अपने हकूक मांगते हैं लेकिन हकूक अदा नहीं करते। न एहसान करते हैं, अगर कोई एहसान करता है तो उसके एहसान को हम एहसान नहीं समझते, अपना हक समझते हैं कि इसने मुझ पर एहसान नहीं किया, मेरा हक दिया है। नहीं, हक देना भी उसका एहसान है। अगर वो हक न देता, जालिम होता, जुल्म करता, लेकिन आप क्या कर सकते थे, उसने आपका हक अदा कर दिया, ये भी एहसान है। उसके एहसान मंद बन के रहिए। अगर आप उसके एहसान मंद बन के रहेंगे तो फिर आएंगा शायद आपकी हक तलफी ना हो। तो अगर हम में से हर शख्स इस बात का ख्याल रखे कि मैं दूसरों पे एहसान करूं, दूसरे मेरे एहसान के जवाब में एहसान मंद बनते हैं या नहीं बनते, मेरा काम एहसान करना है, तो फिर भी
اس معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. اور جب ہر فرد احسان بھی کرے اور احسان مند بن کے بھی رہے تو پھر معاشرہ ایک حسین معاشرہ بن سکتا ہے. اسما بن خارجہ کوفہ کے ایک سردار تھے. تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. خلیفہ عبد الملک اسما سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی ہے، تم بڑے اچھے حکمران ہو، بڑے اچھے سردار ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری خوبیوں سے کچھ میں بھی فائدہ اٹھاؤں، تو بتاؤ تم حکومت کیسے کرتے ہو، سرداری کیسے کرتے ہو؟ تو اسما بن خارجہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے پاس سائل بن کے آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مجھ پہ احسان ہے. اگر یہ میرے پاس سائل بن کے نہ آتا تو میں اس پہ احسان نہیں کر سکتا تھا. اس کا مجھ پہ احسان ہے کہ میرے پاس چل کے آیا اور مجھے اس کی حاجت پوری کرنے کا موقع ملا. میں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں. اگر میں کسی انسان کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دوں اور وہ انسان میرے گھر میں میرے کھانے میں شریک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا محسن ہے. میرے بلانے پہ میری دعوت میرے گھر چلا آیا، میں اس کو احسان مند ہوتا ہوں. اگر کوئی شخص میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، میری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، میرا ساتھی بنتا ہے تو میں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا محسن ہے، اس کا مجھ پہ احسان ہے. اگر یہ میرے پاس آ کے نہ بیٹھتا، میرا ساتھی نہ بنتا تو مجھے یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام نہ ملتا. اگر کوئی شخص میرے پاس اپنی حاجت لے کے آتا ہے، کوئی کام لے کے آتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، میں اس کا کام کرتا ہوں اور ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس کے کام آؤں. اسی طرح اگر کوئی شخص مجھے گالی دیتا ہے تو میں اس کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا ہوں، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ یہ گالی دینے والا یا تو شریف آدمی ہے اور شرفاء سے غلطی ہو جاتی ہے، میں اس شریف آدمی کی غلطی معاف کر دیتا ہوں، یا پھر وہ شریف انسان نہیں، کوئی کمینہ انسان تھا، ذلیل انسان تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ کسی کمینے کو، ذلیل کو گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں اس کو جواب نہیں دیتا. تو کوئی مجھے گالی دے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گالی دینے والا شریف آدمی ہے، اس سے غلطی ہوگی، یا برا آدمی ہے اور برے آدمی کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آنا دانشمندی نہیں ہے، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا. تو جب اسما بن خارجہ نے یہ بات بیان کی تو عبد الملک کہتا ہے کہ واقعتاً تم اس بات کے حقدار ہو کہ سردار بنو، اس لیے کہ یہ اوصاف حکمرانوں کے ہیں. ان میں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ دوسروں پہ احسان کر کے محسن نہیں بنتے ہیں، احسان مند بنتے ہیں. ایک لیڈر اپنے کارکنان کو اپنا محسن سمجھتا ہے کہ اگر یہ میرے کارکنان میرا ساتھ نہ دیں، میرے ساتھ تعاون نہ کریں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں لیڈر ہوں ان کی وجہ سے، اگر یہ میرے ساتھ شریک نہ ہو میں لیڈر نہیں بن سکتا. انہیں اپنا محسن سمجھتا ہے، نہ کہ ان پہ احسان جتلاتا ہے. احسان جتلانے سے جہاں دوسرے آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، وہاں انسان کی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے. کسی پہ احسان کیا، اسے جتلا دیا تو ایسی تمام نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی. رب کائنات نے جب ہمیں حکم دیا احسان کرنے کا، ساتھ یہ بھی کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کے، اذیت دے کے ضائع نہ کیا کرو. اگر تم نے صدقہ کیا، کسی پر خیرات کی، کسی کو مال دیا، لیکن وہ مال دینے کے بعد اس پہ احسان جتلا دیا، اسے تنگ کیا، اسے اذیت دی، تمہاری نیکی کوئی نیکی نہیں ہے، تم اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو احسان کرنے کے بعد بھول جائیے کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے. ہاں یہ ضرور سمجھیے کہ اس نے مجھے موقع مہیا کیا ہے، میں اس پہ احسان کروں. اس نے مجھے موقع دیا ہے، میں اس کی خدمت کروں، اسے اپنا زکوٰۃ کا مال دوں، اسے خیرات دوں. اگر یہ میرے پاس چل کے نہ آتا تو مجھے خود ڈھونڈنا پڑتا کہ میں کس کو زکوٰۃ دوں، اسے صدقہ دوں. اس کا مجھ پہ احسان ہے کہ بغیر کسی محنت کے میرے پاس چلا آیا اور میں نے اس پہ احسان کر دیا.
اس کے एहसान मंद बनिए, फिर देखिए किसके नताज क्या निकलते हैं। और कभी भी किसी इंसान पे इस नीयत से एहसान न कीजिए कि मैंने इसको जितलाना है, बल्कि कोशिश कीजिए किसी पे एहसान करें उसे मालूम भी ना हो कि मेरा मुहसिन कौन है। एक मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक। उनका यह वाकया है कि वो आमतौर पे शाम के इलाके में जाया करते थे। रास्ते में एक रिक्का नामी बस्ती आती थी, वहां कभी कभार ठहरते तो वहां एक नौजवान उनके पास चला आता, खिदमत भी करता, कुछ अहादीस सीखता, इल्म हासिल करता। तो चंद बार उनकी मुलाकात हुई। मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक के दिल में भी उनकी इज्जत पैदा हुई। तो एक दिन वो रिक्का बस्ती में जाते हैं, वो नौजवान नहीं आया और एक सच्चा उस्ताद शागिर्दों के बारे में पूछता है कि आज वो क्लास में क्यों नहीं आया, वो कहां चला गया। वो पूछते हैं कि वो नौजवान कहां है। लोग बताते हैं जी वो आजकल जेल में है, उसने किसी से कर्ज लिया था, कर्ज अदा नहीं कर सका, तो इस जुर्म में उसको जेल भेज दिया गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक पूछते हैं किससे कर्ज लिया था। उस आदमी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है तुमने फलां आदमी को 10,000 दिरहम कर्ज दिए थे, लेकिन वापस नहीं कर सका, अब वो जेल में है। अगर तुम पसंद करो तो उसका कर्जा मैं अदा कर देता हूं, लेकिन एक शर्त है कि उसको मालूम ना हो ये कर्जा किसने अदा किया है। मेरी ये शर्त है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी तक उस इंसान को मालूम ना हो कि उसका कर्जा किसने अदा किया है। तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो कर्जा मैं अदा कर देता हूं, तुम उसको जेल से निकलवा दो। वो आदमी मान गया, मुझे तो अपना माल चाहिए, मुझे शर्त मंजूर है। मुहद्दिस इब्न मुबारक उसका कर्जा अदा करते हैं और उसी रात वो बस्ती छोड़ देते हैं, अमदन कि वह नौजवान जेल से बाहर आएगा, शायद उसे कहीं से मालूम हो जाए कि मैंने पूछा था ये नौजवान कहां है, क्या बात है। इसलिए अमदन बस्ती छोड़ देते हैं और अगले दिन जब वो नौजवान जेल से बाहर आता है, उसे मालूम होता है कि कल यहां मुहद्दिस इब्न मुबारक आए थे। दिल में उस्ताद की मोहब्बत थी, जज्बात उभरते हैं, पीछे जाता है कि रात यहां से मेरे उस्ताद गए हैं, मैं उनसे मुलाकात करके आता हूं। अगली बस्ती में पहुंचता है, मुलाकात हो जाती है तो उनसे पूछते हैं तुम कहां थे, कल मुलाकात नहीं हुई। बताता है कि जिस तरह मुझ पे कर्ज था 10,000 दिरहम का, मैं अदा नहीं कर सका तो मैं जेल चला गया। रात को अल्लाह का बंदा यहां आया, उसने कर्ज अदा कर दिया और आज मैं जेल से बाहर हूं। फिर मैंने सुना कि आप तशरीफ लाए थे तो आपके पास चला आया। तो आप फरमाते हैं कि जिसने कर्ज अदा किया है ना, उससे अपनी दुआ में याद रखो, उसके लिए दुआ करते रहो। उसने तुम पे एहसान किया है, उसके एहसान को याद रखना, उसे अपनी दुआ में शरीक करना। यह है इंसान किसी पे एहसान करे तो हद्दुल इम्कान कोशिश करे कि उसे मालूम ना हो मेरा मुहसिन कौन है, ताकि उसकी दुआएं भी गायबाना हो। ऐसी दुआएं जो अल्लाह बहुत जल्द कबूल करते हैं। जब को भाई अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करते हैं तो ये दुआ जल्दी कबूल होती है। किसी पे एहसान करें, उसे मालूम ना होने दें कि एहसान किसने किया, मुहसिन कौन है, ताकि उसकी दुआएं भी गायबाना हो, जल्दी कबूल हो जाएं। और अगर इंसान किसी पे एहसान करे तो ये नियत भी ना हो कि मुझे ये इंसान मेरा एहसान मंद बन के रहे, मेरा गुलाम बन के रहे, मेरे सामने झुका रहे, मेरी हर बात मानता रहे। नहीं, हमने एहसान किया तो अल्लाह की रज़ा के लिए एहसान किया है, उससे कोई मुफात नहीं लेना है। और अगर हम किसी के एहसान के जवाब में उसे कोई अच्छा तोहफा दे सकते हैं तो हमें यह भी करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का यह भी हुक्म है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा, जब तुम्हें कोई तोहफा दिया जाए तो उसके जवाब में अच्छा तोहफा दो। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान में हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती है किसी दोस्त के तोहफे के जवाब में तोहफा दे सके। अगर कोई ऐसी सूरत हो फिर उसके लिए यह तरीका है कि इंसान अपने इस मुहसिन को अपनी दुआ में याद रखे। अगर उसके तोहफे का जवाब, उसके एहसान का जवाब तोहफे की शक्ल में नहीं दे सकता तो उसे अपनी दुआ में याद रखे।
مہاجرین مدینہ جن کے بڑے احسانات تھے انصار مدینہ کی، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انصار مدینہ نے ہم پہ بڑے احسانات کیے ہیں، ہمیں اپنا گھر بھی دیا، کاروبار بھی دیا، ہمیں ہر سہولت دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جائیں، ہمیں ثواب نہ ملے، نیک اعمال ہم کریں لیکن ثواب ان کو ملتا رہے۔ یہ دل میں بات آئی تو پوچھتے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ کہیں یہ انصار مدینہ جن کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں کہیں اجر و ثواب میں ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں؟ فرمایا کہ نہیں، ما دعوتم، جب تک تم ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہو تمہیں بھی ثواب ملے گا، تمہیں اجر ملے گا۔ اگر تم نے اپنے محسنین کو دعا میں بلا دیا پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے، اگر تم نے اپنے محسنین کو دعا میں یاد رکھا، ان کی تعریف کی، تو پھر تمہیں بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی اجر ملے گا۔ انہیں اجر ثواب ہے احسان کرنے کا، تمہیں ثواب ملے گا احسان مند بننے کا۔ ان کو ثواب ملے گا احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، تمہیں اجر ملے گا تم نے ان کے احسان کو یاد رکھا ہے، ان کے احسان کے جواب میں ان کو دعائیں دی ہیں، تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے محسن کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہی انصار مدینہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول شاید اپنے آبائی شہر مکہ کو ترجیح دیں، مدینہ کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کے، مدینے کو چھوڑ کے مکہ میں رہائش اختیار کریں۔ دل میں یہ خیال آیا، زبان پہ بھی الفاظ آ گئے، تو جب آپ نے سنا تو فرمایا کہ انصاری مدینہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد میں یہی رہ جاؤں گا، مدینہ نہیں جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، مجھے یاد ہے تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا جب مجھے میرے خاندان نے، میری قوم نے، میرے شہر والوں نے مجھے شہر سے نکال دیا تھا، مجھے مجبور کر دیا تھا شہر چھوڑنے پہ، تو تم لوگوں نے مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو پناہ تھی، جگہ دی، مکان دیے، باغات دیے، اپنا مال ہمیں دے دیا، تمہارا ہم پہ بہت بڑا احسان، ہم تمہارے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، کبھی نہیں ہوگا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد میں مکہ کو ترجیح دوں، نہیں، میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے، تم جو راستہ اختیار کرو گے میں اسی راستے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ آپ نے بھی جو محسن انسانیت ہیں، ساری کائنات پہ احسان کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے محسنین کو یاد رکھا ہے، احسان فراموش نہیں بنے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر ایسے انسان کے احسان کو یاد رکھیں جو ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو اس کا ہم پہ احسان ہے، کوئی دل سے خوشی سے ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہمارے کام کر دیتا ہے، تو اس کے اس احسان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن وہ آرام کر رہے تھے، ان کی خادمہ پنکھے کے ساتھ انہیں ہوا دے رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، کہ اس خادمہ کو نیند آ گئی، وہ بھی سو جاتی ہے۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خادمہ سو رہی ہے، پنکھا اٹھاتے ہیں، اپنی خادمہ کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خادمہ بیدار ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا آقا مجھے پنکھے کے ساتھ ہوا دے رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم بھی خدمت کرتی ہو، تم بھی انسان ہو، اگر تم نے میرے آرام کے لیے مجھے پنکھا جلا تھا، میں تمہیں بھی ہوا دے سکتا ہوں۔ ایسے ہی ایک دن آپ کا مہمان آیا، رات کو اسے پیاس لگی، تو اس نے چاہا کہ کسی ملازم کو آواز دوں کہ پانی پہنچا دے، اتنے میں آپ بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ مہمان کہتے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ خلیفہ وقت خود اٹھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، خود جاتے ہیں اور خود پانی لے کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
مہمان حیران ہوتا ہے کہ آپ تو خلیفہ وقت، کسی ملازم کو آواز دی ہوتی وہ آ جاتا، فرمایا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ سارا دن کام کرتے رہے ہیں، ہماری خدمت کی ہے، انہیں بھی آرام کا حق ہے، اگر وہ سو گئے ہیں تو میں اٹھ کے پانی لے آیا ہوں، میری ذات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، میرے اس میں کوئی توہین نہیں ہوئی، بلکہ شاید میرے مقام میں اضافہ ہوا ہو، عزت میں اضافہ ہوا ہو، کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملازم ہیں، انہیں بھی آرام کا حق ہے، یہ بھی انسان ہیں، اگر وہ آرام کر رہے ہیں اور ہم اپنے آرام کی خاطر انہیں بھی آرام کریں تو یہ بھی مناسب نہیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر محسن کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے جس طرح وہ ہمیں آرام پہنچاتا ہے ہم بھی اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ اور جب کسی معاشرے میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ہر فرد ایک دوسرے پہ احسان کا جذبہ رکھتا ہو اور دوسرے کے احسان کے جواب میں احسان مند ہو، تو پھر یقین کیجیے ایسا معاشرہ ایک حسین معاشرہ بنے گا، اور یہی اسلامی معاشرے کا ایک تصور ہے، یہی ایک ڈھانچہ ہے، یہی ایک خاکہ ہے، یہی ایک امتیاز ہے اسلامی معاشرے کا کہ اس کا ہر فرد دوسرے کے لیے محسن ہوتا ہے، احسان کرتا ہے اور دوسروں کے احسان کے جواب میں احسان مند ہوتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں پہ احسان کریں، کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس سے قطع نظر ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ احسان کریں، اور اگر کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے تو ہم احسان فراموش نہ بنیں بلکہ احسان مند بنیں۔ لا البرا۔